اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم حق کے بارے میں بات کریں گے۔ حق کیسا ہے، حق کیسا آیا؟ خیر حق، یہ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے حق ہے، حق پہ ہی بنے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز کا حکم دیتے تو اس کو چلانے کی، اس کا انتظام دنیا میں کرنے کی، اس کو پورا کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ طاقت رکھتے ہیں۔ جیسا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کا حق ادا کرو۔ اب کوئی نہیں کرتا کسی کا حق ادا، تو اللہ تعالیٰ انتظام فرماتے ہیں کس طریقے سے ہوگا، اور جو نہیں کرو گناہگار کیسا ہوگا۔ ایسی ہر صحیح بات، ہر صحیح حکم، ہر صحیح بات، جیسا اللہ تعالیٰ نماز فرض کری، فرض چیزوں کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے اوپر پنشمنٹ ہے، سزا ہے، کرنے کے اوپر ثواب ہے۔ سنت ایسا ہے، کرے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو عذاب بھی نہیں۔ نفل ایسا ہے، کرے تو بے حد ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، کرے تو بے حد ثواب ہے، نہیں کرنے کے اوپر مکروہ میں بھی نہیں آتا۔ جیسا سنت تو بھی نہیں کرنے کے اوپر تھوڑا پکڑ، تھوڑا اس میں آتے ہیں، لیکن نفل میں تو بے حد ثواب ہے اور نہیں کرنے کے اوپر کچھ بھی گناہ نہیں۔ مستحب ایسا ہے، یعنی کہ بے حد ثواب ہے ہم کو کرنے کے اوپر اور نہیں کرنے کے اوپر دنیا آخرت میں کچھ رتی برابر بھی ہمارے لیے اس میں ملامت یا کچھ بھی ناراضگی یا حرج نہیں ہے۔ ابھی ہم فرض کے اوپر بات کریں۔ حق جو فرض ہے، جو حق ہے، حق بہت قسم کا ہوتا ہے۔ نماز پڑھنا ایک مسلمان پہ حق ہے، اچھی بات کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا خیال کرنا، اخلاق میں رہنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، حق کے ساتھ تلاوت کیا کرو قرآن میں ہے۔ اور یہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے کہ ہم نے قرآن کیسے اس میں احکامات بیان کیے، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، وضو کا طریقہ، غسل کا اور لینے دینے کا، ہر چیز قرآن حدیث میں بیان ہے۔ ہماری زندگی سے جڑی ہوئی، ہماری ایک ہی زندگی نہیں، جیسا اب ہم جی رہے ہیں، کوئی ایک انسان نارمل زندگی جی رہا، اس کے بارے میں بھی ہے، کوئی غریب ہے اس کے بارے میں بھی ہے، کوئی امیر ہے اس کے بارے میں بھی ہے، کوئی بادشاہ ہے اس کے بارے میں بھی ہے، کوئی وزیر ہے اس کے بارے میں بھی ہے، کوئی سپاہی ہے اس کے بارے میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں، کوئی تاجر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی پرنسپل ہے، کوئی مینیجر ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی مریض ہے، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں اور حدیث شریف میں بیان کر دیا۔ قرآن میں مین آتا ہے، اس کے ہی بارے میں وہی حدیث شریف کے اوپر اگر ہم حدیث شریف میں جائیں گے قرآن کی آیت لے کے، تو اس کے بارے میں ہم آپ کو تشریح اور تفسیر بھی ملیں گی۔ پورے ڈیٹیلز، پورے ایکسپلین اللہ تعالیٰ کر دیے ہیں زندگی کے طور طریقے جینے کے۔ ہم بیمار ہے تو کیا کرنا، ہم ینگ ہے تو کیا کرنا، ہم تندرست ہے تو کیا کرنا، ہم مالدار ہے تو کیا کرنا، نہیں مالدار ہے تو کیا کرنا، بچے ہے تو کیا کرنا، بوڑھا ہے تو کیا کرنا، جوان ہے تو کیا کرنا، لڑکی ہے تو کیا کرنا، لڑکا ہے تو کیا کرنا۔ قرآن سارے کے سارے چیزوں کے اوپر، قرآن سارے کے سارے چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ابھی ہم حق کی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز احکامات نازل کرتے ہیں، حق کے احکامات اللہ تعالیٰ نازل کرے ہیں۔ سورہ 24واں پارہ، سورہ حامیم سجدہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرمانا ہے ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اور جب کافروں کے پاس یہ نصیحت آتی ہے، یعنی کہ قرآن، ایمان والوں کے پاس قرآن ہے تو فوراً مان لیتے، احکامات پہ عمل کرتے، اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرما برداری فوراً کر لیتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں۔ ایک صحابی تو یہ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس آپ ہم کو حکم کرو، پانی میں کودو تو پانی میں کودیں گے، آگ میں کود جاؤ تو آگ میں کود جائیں گے، سمندر میں کودو تو سمندر میں کود جائیں گے، بس آپ حکم دیجیے ہم کو، بس ہم تیار ہیں۔ ہم ویسا نہیں ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام کے ان کے ساتھیاں کہے کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارے خدا جاؤ لڑ لو، جیتے بعد ہم ملک میں داخل ہوئیں گے، ہم ویسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت وفادار لوگان دیے تھے، بہت وفادار صحابی دیے تھے۔ صحابی کا مرتبہ اتنا ہے کہ ہم کوہ احد کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خالص دل سے خرچ کرتے تو ان کے جو میں بھی نہیں پہنچ سکتے، یعنی کہ ان کے رتی برابر بھی ہم نیکی یا ان کی نیت میں نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ خیر ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی طاقت، عقل عطا فرمائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز۔ اور یہ جب کتاب نصیحت قرآن آتی ہے کافروں کے پاس تو کہتے ہیں کہ اس کو نہیں مانتے ہیں۔ کفر بالذکر لما جب آتی ہے، اور یہ کتاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرمائے وانہ لکتاب عزیز، یہ بہت بھاری باوقیت مطلب زیادہ عزت والی
والی کتاب ہے، بہت باوقیت کتاب ہے، عزت والی کتاب ہے، بہت قوی اور عزت والی کتاب ہے۔ سورہ تکویر میں بھی ہے انہ لقول رسول کریم ذو قوت عند ذی العرش المکین۔ جبرائیل السلام جو بھاری جو فرشتے جبرائیل السلام وہ یہ کتاب کو لائے ہیں۔ اس میں فرما رہے ہیں یہ ایسی کتاب ہے لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ باطل اس کے آگے سے ہے نہ پیچھے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں باطل قرآن کے نہ آگے سے ہے نہ پیچھے سے، اس لیے قرآن جو بھی پڑھتے ہیں شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگا کے بھاگ جاتا ہے۔ وہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اس میں قرآن پڑھا کرو۔ قرآن پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، عرش سے نور اترتا ہے، زندگیاں سنور جاتی ہیں، دنیا آخرت میں کامیابی ہوتی ہے۔ قرآن کا بہت زیادہ مرتبہ ہے، قرآن پڑھنے سے شیطان رتی برابر بھی اس گھر میں یا اس جگہ پہ نہیں رہتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قرآن ایسا اتنا بھاری بھرکم کلام ہے، اتنا بھاری ہے کہ اس سے نہ آگے سے باطل ہے نہ پیچھے سے۔ اور ایک جگہ وما یبدل باطل وما یعید، باطل نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہے، نہ پہلے ہے نہ بعد میں ہے، اس میں فرمایا نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرما رہے ہیں 15واں پارہ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ باطل تو مٹنے ہی والا تھا، باطل اتنا کمزور اور اتنا کمزور ہوتا جیسا پانی کا بلبلا، حق آیا کہ باطل نہیں ٹھہر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حق آ کر باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے ہی والا تھا۔ اور ایک جگہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آسمان اور زمین کو بنانے والے کے پروردگار کی قسم کہ ہم باطل کو حق کو باطل پہ دے مارتے ہیں اور اس کا سر کچل دیتے ہیں، بس وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کو ظاہر ہی کر کے رہتے ہیں، اگر نہیں ایسا ہوتا تو زمین آسمان درہم برہم ہو جاتے ہیں۔ سورہ انبیاء میں ہے ہم حق کو حق کرتے ہیں، باطل کو باطل کرتے ہیں، چاہے وہ سچ بات انسانوں کے درمیان ہو یا کوئی بولے سو ہو۔ یہ تو کلام کے بارے میں ہو رہی ہے، یہ تو بات قرآن کے بارے میں ہو رہی ہے، یہ تو بہت بھاری برخم یہ کلام لانے والی بھی جبرائیل السلام آخری قوی عزیز بول کے ہے، قوی متین بول کے ہے۔ جو یہ کلام لائے وہ فرشتے بھی بہت مضبوط، زوردار اور قوی امین بول کے ہے، امانت دار اور طاقتور ہے۔ یہ بہت بھاری کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اور ایک جگہ فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَى الْجَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر ہم یہ قرآن کو کوئی پہاڑ پہ نازل کرتے تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھو گے کہ وہ پہاڑ پھٹ پڑتا۔ اتنا بھاری کلام ہے، اتنا بھاری، اتنا خشیت سے بھرا ہوا ہے، اگر ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ پھٹ جاتا۔ یہ انسان ہی کا سینہ مبارک کا سینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی سینہ مبارک ہے جو قرآن جیسی کتاب اندر نازل ہو، اللہ تعالیٰ نازل کرے ہیں دلوں پہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وحی لانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو یہ قرآن کی آیتیں ملے ہیں۔ قرآن شریف پوری کی پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل السلام لا کے دیے۔ جبرائیل السلام جو ہے پورے فرشتوں کے سردار ہے، قوی ہے، وہ ان کے بازو 600 بازو لوہے کے پر ہیں ان کی، ہلکا ایک پر انہوں ایک مارے تو زمین و آسمان میں گونج ہوتی ان کے پر کی۔ خیر ان کے بارے میں ابھی بہت اس میں بات کریں گے ہم بعد میں۔ ابھی قرآن حق ہے اور وہ ایسا حق ہے، نہ اس سے آگے میں باطل ہے، نہ پیچھے میں، نہ پہلے ہے، نہ بعد میں۔ اور یہ قرآن بہت بھاری باوقیت عزت والی کتاب ہے، اس کا ادب کرنا چاہیے، اس کا پڑھنا چاہیے، ہم رات دن اس کو سمجھنا چاہیے، اس کے احکامات پہ عمل کرنے والا ہم سب کو بنائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم انک سمیع الدعاء واذا سألک عبادی فانی قریب اجیب دعوۃ الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔